زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں۔ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے۔ علم سے انسان کو شعور ملتا ہے، علم سے انسان کو رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے، علم سے انسان جاہلوں سے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھتا ہے، علم سے انسان عبادت کے طریقے سیکھتا ہے، علم والا نور کی کرنوں سے روشنی پاتا ہے، اور عالم کا مرتبہ یقیناً جاہل سے بہت بلند و بالا ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے جہالت۔ جہالت سے، اپنی زندگی سے جہالت کو ختم کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ جہالت کیا چیز ہے؟ جہالت کے اسباب کیا ہیں؟ جاہل کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ اس طرح کی بہت ساری انشاءاللہ الکریم باتیں آج کے ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ درود پاک کی فضیلت کو سب سے پہلے شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے جو مبلغین ہیں ان کا تعارف بھی آپ کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم کلام بھی سنیں گے۔ کافی دیر کے بعد ہمارے ساتھ رکن شورا قبلہ حاجی امین اتاری صاحب آج سلسلے میں آئے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے بھی کہ اتنی دیر تک سلسلے میں نہ آنے کی کیا وجوہات تھیں۔ ظاہری بات، ابھی ہمارا ایک بزرگوں کا پروگرام ہے لائیو، اور حاجی صاحب کے دم قدم سے رونق بھی ہوتی ہے، واقعات بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اب اتنا عرصہ تک تشریف نہیں لے کر آئے تو پوچھنا تو بنتا ہے۔ اب یہ لائیو بھی پوچھیں گے اور اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے۔ اور ہاں، انشاءاللہ ماہ ربیع الاول شریف میں خصوصی جو پروگرام ہونے والے ہیں بزرگوں کے مدنی چینل پر، اس حوالے سے بھی حاجی صاحب سے بات کریں گے، اس کے کیا کیا پروگرام آئیں گے، کس طرح کی انشاءاللہ الکریم ٹرانسمیشن ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آج کا سلسلہ بہت ہی اہم ہوگا، انشاءاللہ بہت اہم گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے ہم کلام سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی ناصر بھائی، کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا۔ بڑا خوبصورت امام اہل سنت کا کلام ہے، انتہائی توجہ سے سنیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا
صلی علی محمد وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم ہی حاکم برایا تم ہی حاکم برایا تم ہی قاسم بتایا تم ہی دافع بنایا تم ہی دافع بنایا تم ہی شافع بتایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا یہی بول سدرا والے یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نیک بنایا تجھے یک نیک بنایا تجھے یک نیک بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ لایا نہ کوئی گیا نہ لایا نہ کوئی گیا نہ لایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں
بتایا۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں فرماتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، سبحان اللہ، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کیا بات، اللہ تعالی ہم سب کو با ادب، با ذوق، عشق و محبت والی حرمین طیبین کی حاضری زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں، لیکن موضوع ہے جہالت۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ جہالت کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے، اور عموماً یہی جہالت کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ جسے علم نہیں ہوتا وہ جاہل ہوتا ہے، لیکن صرف بے علم ہی جاہل ہو ایسا ضروری نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جاہل ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ جاہل ہے۔ اب یہ تعلیم یافتہ جاہل کیسے ہے، یہ رکن شورا سے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو حضور کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے بارے میں، اور آج آپ سے واقعہ بھی سننا ہے، بہت ساری باتیں بھی آپ سے کرنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں اصل میں آپ بھی ساتھی تھے، ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل کا جو سلسلے ریکارڈنگ تھی، تو الحمدللہ پنجاب کا سفر ہوا تھا، سندھ کا، پنجاب کا، تو ایک اچھا تجربہ رہا۔ اور اس کے بعد ایک اتوار، پچھلی اتوار کچھ مصروفیت تھی تنظیمی طور پر، ٹھیک، تو اس وجہ سے چھٹی ہوئی، تو اللہ پاک خیر کرے۔ ویسے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ یہ جو مستقل چھٹیاں ہوتی ہیں، تو میں تو بھول گیا تھا کہ آج پروگرام، تو بہرحال ماشاءاللہ حاضری ہو گئی الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ جو جہالت کا جو معاملہ ہے نا، اب ایک بڑی پیاری اس کی آسان سی ایک مثال میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ایک استاد صاحب جو ہے نا، وہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ دین بڑا قیمتی ہے، یہ دین بڑا قیمتی ہے۔ اب وہ بچے سن لیتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ جی، تو ایک دن ایک طالب علم کا جوتا ٹوٹ گیا، تو وہ ایک موچی کے پاس گیا اور اس موچی سے کہا کہ میرا جوتا تم سی دو، میں تمہیں ایک حدیث سناؤں گا۔ اب اس موچی نے کہا کہ بیٹا دینے تو پیسے دو، مجھے تو اس کی ضرورت ہے، حدیث مجھے نہیں سننی، پیسے دینا ہو تو دو ورنہ جاؤ۔ اب بچہ بڑا حیران ہوا اور استاد کے پاس جا کر کہنے لگا، استاد صاحب آپ کہتے ہو یہ علم بڑا قیمتی ہے، دین بڑا قیمتی ہے، اور آپ نے یہ سکھایا تو ہم نے سارا سیکھا ہے، تو آج جوتا ٹوٹ گیا، میں نے اس کو کہا تجھے حدیث سناتا تو میرا جوتا سی دے، تو اس نے تو منع کر دیا۔ استاد صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے ایک موتی دیا اور کہا کہ جاؤ بیٹا ذرا بازار جاؤ اور سبزی مارکیٹ میں، اور ذرا دیکھو کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ اب وہ بچہ گیا اور گھومتے گھومتے ایک سبزی والے کے پاس پہنچا تو دیکھا کافی سبزیاں لگی ہوئی تھی، تو اس نے اس کو دیا کہ یہ موتی مجھے بیچنا ہے، کیا اس کا بھاؤ دے گے؟ اب سبزی والے نے جب موتی دیکھا تو بڑا چمکدار پتھر تھا، تو اس نے کہا بیٹا یہ ہے تو اچھا خوبصورت ہے، بچے بچے کھیلیں گے، 2-4 نیمبو لے لو یہاں سے اس کے بدلے میں۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے۔ وہ آیا استاد کو کہا کہ استاد صاحب اس کے تو 3-4 نیمبو مل رہے ہیں، تو کہا کہ بیٹا آپ جاؤ ذرا اس کی ذرا جویری میں جیولرس مارکیٹ میں دکھاؤ۔ اب جیسے جیولرس مارکیٹ میں جا کے دکاندار کو دکھایا تو دکاندار نے کہا او ہو بھائی تو بہت قیمتی ہے، میں تو ساری دکان بھی دے دوں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ اب اس نے بڑا سنبھال کے لایا اور استاد کو کہنے لگا استاد صاحب تو بہت قیمتی ہے، تو دکاندار کہہ رہا ہے ساری دکان بھی دے دو تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا بس بیٹا یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ جس کو علم ہوگا نا وہی وہ جانے گا، جاہل کیا جانے کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ تو واقعی یہ بات بہت جنرل عام طور پہ سمجھی جا سکتی ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ دنیاوی طور پر اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن وہ دین سے دور ہے، جیسے کہ ایک جملہ کوٹ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بیانات وغیرہ میں کہ بھائی دنیا کے قانون کی وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے
سارے فارمولے اس کو یاد ہیں، ہزاروں دوائیوں کے نام وتھ اسپیلنگ ڈاکٹر صاحب کو یاد ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اگر وہ قرآن نہ پڑھ سکے تو وہ کائے کا پڑھا لکھا ہے، وہ کائے کا پڑھا لکھا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ گفتگو راشد بھائی اور بھی کروائیں گے، لیکن جنرلی یہ ایک کانسیپٹ اگر ذہن میں بیٹھ جائے نا کہ یہ جو علم ہے نا، یہ علم نور ہے، سبحان اللہ، اور جہالت یہ اندھیرا ہے۔ سبحان اللہ پاک فیضان علم سے مالا مال اور فرمائے۔ جہاں نور آتا ہے تو پھر اندھیرا وہاں رہتا نہیں ہے۔ صحیح، بالکل بالکل۔ ہر صاحب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حیدرآباد سندھ کا، جی 2001 کا ایک واقعہ ہے کہ کسی گھر میں میت ہوئی، بہت بڑے سیٹ صاحب تھے، تو ماڈرن ماحول تھا ان کے گھر کے اندر، اب کافی سارے رشتہ دار، دیگر احباب، محلے دار جمع تھے، تو اس کا جوان بیٹا اچانک سے اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ میں والد صاحب کی دنیا میں ان کی زندگی میں خدمت تو نہیں کر سکا، لیکن اب ان کا انتقال ہو چکا تو چلیں ابھی میں کچھ کر لیتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جنگل میں جا رہا ہوں کچھ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے۔ کہا بیٹا لکڑیاں کیا کرنی ہے؟ کہا لکڑیاں اس لیے جمع کرنی ہے کہ والد صاحب کی وہ میت کو جلانا ہے نا۔ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، مسلمان مردوں کو جلاتے تھوڑی ہیں، مسلمان تو دفناتے ہیں۔ کہا اچھا۔ تو اب جب تھوڑی غور و فکر کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان جو ہے یہ شاید یہ غیر مسلموں کی فلمیں دیکھتا ہوگا، اور اس موقع پر اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہوں گی، تو یہ اس کے ذہن میں یہی ایک کانسیپٹ بن گیا کہ شاید یہی خدمت ہوتی ہے جلانا۔ اچھا، یہ واقعہ کوئی فرضی واقعہ نہیں، حیدرآباد سندھ کا واقعہ، اور ہمارے اسلامی بھائیوں کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا سن 2001 میں حیدرآباد میں۔ تو اس کے بعد پھر خیر وہاں پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، تو کافی لوگوں نے پھر نیتی کی انشاءاللہ ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح اجسام نے فرمایا کہ آپ دنیاوی طور پر بہت علم حاصل کر چکے، آپ نے ڈگریاں بھی حاصل کر لیں، قانون بھی پڑھ لیے، لیکن آپ نے دین کا علم اگر حاصل نہیں کیا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے غسل کر کے طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، مجھے نماز کیسے پڑھنی ہے، مجھے قرآن کیسے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیسے کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا کیسے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو جناب غور کر لیجئے، یہ علم نہیں، یہ پھر جہالت ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ وہ ہے دین کا علم۔ دنیاوی علم، دین کا علم سیکھنے میں معاون تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو علم وہ ہے دین کا علم۔ تو اس پر ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حکیم صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا، کچھ بات کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جہالت جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ جی حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ جہالت ہی جیسے فرمایا کہ اندھیرا ہے، اور نور جو ہے وہ علم ہے۔ اگر ہم اس نور کو حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہالت سے بڑا آدمی کا کوئی دشمن نہیں۔ آدمی جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور جہالت کی مذمت جو ہے قرآن پاک میں، احادیث وغیرہ میں بے شمار جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے، جس کے اندر جہالت ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ آیا اللہ اس کے رسول نے اس کو منع فرمایا ہے یا نہیں، اور وہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا ارشاد فرمایا، وہ چھوڑ دیتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، اپنے جہالت کی بنیاد پر وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، بے خبر رہتا ہے۔ اور جہالت ہے کیا؟ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا تو فرمایا آگے آ، تو وہ پیچھے چلی گئی، پھر فرمایا پیچھے جا تو وہ آگے آ گئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تو مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، میں ضرور تجھے اپنی مخلوق کے بدترین لوگوں میں رکھوں گا۔ یہ ہے جہالت۔ اب اسی طریقے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا لعنتی ہے اور جو اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے سوائے اللہ کے ذکر، عالم اور طالب علم۔ اگر ہم جہالت سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو یہ وہ اندھیرا اور وہ گڑھا ہے کہ اس کی گہرائی میں ہم گرتے ہی چلے جائیں گے۔ اب جب تک ہم علم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی روشنی سے
ہم اپنے دنیا بھی اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بناتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔ اب کتنا علم انسان کو آنا چاہیے کہ جس سے اس کی زندگی اچھی گزر سکے، جس سے اسے دین کا علم آ سکے۔ اب دین کا علم اجزا بہت وسعت ہے اس کے اندر۔ اب اس میں حج کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، طہارت کے، پاکی ناپاکی کے، بہت وسیع دنیا علم کی، خاص طور پر دینی علم کی۔ اب قرآن سمجھتے اگر بلا مبالغہ کہا جائے سینکڑوں سال بھی کسی کی عمر ہو تو پورا قرآن سمجھ لینا اور اس کے فہم کو پا لینا یہ آسان نہیں ہے۔ تو میں چھوٹی سی بات آپ سے یہ کروں گا کہ اس پر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، پھر دیگر مبلغین کی طرف بھی میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ انسان کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، کم از کم کتنا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے جس سے اس کی زندگی اچھی گزرے اور جس سے وہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ دیکھیے بہت آسان الفاظ میں جو علماء بیان کرتے ہیں نا، علماء نے جو لکھا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمایا ہے اتنا علم حاصل کرو۔ اتنا تو ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، یعنی جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہو، سبحان اللہ، فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بات کیا ہوتی ہے کہ راشد بھائی کہ جب ہم کوئی بیمار ہوتے ہیں نا، اب مثال اگر ہمیں دانت میں تکلیف ہے تو ہم اس وقت جو ہے نا وہ عام جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے بعد ہی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے۔ یعنی وہی بات ہے کہ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ مجھے مرض کیا ہے تو میں اسی سے بات کروں گا۔ تو اسی طرح اگر مجھے کہیں کوئی ایسا فرض ادا کرنا ہے، جیسے حج کرنا ہے، اب حج کی کتاب جو ہے وہ بچپن میں پڑھ لی اور حج فرض ہوا جوانی میں اور کہا ہمیں تو یاد نہیں ہے، تو وہ ہے نا کہ جب ہوگا تو پھر پڑھ لیں۔ رمضان شریف قریب آ رہے ہیں تو اب دوبارہ اس کے متعلق معلومات کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو علماء موجود ہیں۔ تو بات وہی ہوتی ہے کہ فوراً یہ ذہن بنانا کہ اتنا علم کیسے حاصل ہے، گریجولی ہوتا ہے، لیکن اس فیلڈ میں آنا ضروری ہے۔ اور حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صرف اپنی اصلاح کے لیے علم حاصل کرے اسے تھوڑا علم ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، ان کی کوشش کروں، تو پھر اس کے لیے وسیع علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اللہ پاک جسے توفیق دے، جو یہ چاہتا ہو کہ میرے ذریعے دین کا کام ہو اور قوم کی اصلاح ہو، اور ظاہر ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی اس موضوع پر ہم انشاءاللہ مزید آگے بھی بات کریں گے کہ جو ہمارے اس طرح کے خاص کر بزرگوں کا مدنی چینل ہے، تو اب اس موضوع پر ہم یوں بات کریں گے کہ جو ایجڈ پرسن ہے خاندان کے، جو بڑے ہیں، جو بڑے بن کر فیصلے کرتے ہیں، تو ان کو ان معاملوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل ہر صاحب، آپ کی جو بات سے میں سمجھا ہوں، دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو علم حاصل کرنے والے۔ ایک تو وہ ہیں عام انسان جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے جو چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی چلی جائیں اس کا وہ علم حاصل کرتا چلا جائے۔ جیسے بچپن میں ہے تو اسے وضو کے مسائل کچھ ہوں، تھوڑی سی بڑی عمر سمجھداری کی ہوتی ہے، پھر اگر وہ نماز اس پر فرض ہوتی ہے تو نماز کے مسائل، اب اسی طرح غسل کرنے کے بارے میں اسے معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ سکے۔ اچھا، اب بڑا ہو کر اب اس کو کاروبار کرنا ہے تو جو کام کرنا ہے اس کے معاملے میں رہنمائی لینا ہوگی۔ پھر اگر اس زندگی میں اس پر حج فرض ہوتا ہے تو حج کے مسائل سیکھنا اتنے کہ جس سے اس کے حج درست ہو جائے، یہ اب اس کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اس طرح تجارت کرتا ہے تو تجارت کے بزنس کے مسائل سیکھنا اس کے لیے فرض ہو جائیں گے جو وہ کام کر رہا ہے۔ ملازمت کرتا ہے تو جاب کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جائیں گے۔ روزہ فرض ہے تو روزوں کے مسائل۔ تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی، اسی طرح اس کے مسائل سیکھنا ضروری ہوں گے۔ اب شادی ہو چکی ہے تو میاں بیوی کے مسائل اور ان کے حقوق ایک دوسرے پر کیا ہیں، ان کا سیکھنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ طبقہ۔ اچھا، دوسرا وہ ہے جس طرح فرمایا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کہ اب دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسرے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جیسے علماء کرام ہیں، اب علماء کرام ایکسٹرا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کا علم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، مخلوق خدا کی رہنمائی ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ اب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب عالم سے بڑھ کر پھر مفتی کا درجہ ہوتا ہے تو مفتی سے لوگ فتاویٰ حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک جو صاحب آپ نے گفتگو فرمائی کہ آپ کو جو پریشانی ہے تو اس پریشانی کے حل کے لیے آپ اسی متعلقہ بندے کے پاس جائیں گے۔ عبد المجید بھائی، ہمارے معاشرے میں ایک ہوتا کیا ہے
اب اس کو جہالت کہیں یا پھر کوئی زیادہ وہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ جو کام اپنا نہیں دوسرے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں. اچھا دو طرح کے لوگ ہیں, میں چاہوں گا اس پر دونوں پر آپ بات کیجئے گا. ایک تو وہ ہے کہ مشورہ کس سے لینا ہے, لوگ اسی طرح توجہ نہیں ہوتے کہ دنیاوی طور پر تو سینس ہوتا ہے کہ بھائی اگر مثال طور پر میرے دانتوں میں درد ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جا کر اسی سے مجھے پتہ کرنا ہے, معلومات لینی ہے, مشورہ لینا ہے. اچھا اب وہ دوسرے کسی پلمبر کے پاس, چپڑاسی کے پاس, اس کے پاس جا کر مشورہ نہیں لیں گے. دوسری چیز کہ بھئی جو آپ کو کام آتا ہے آپ وہی کریں نا, جو آپ کو کام آتا ہے وہی کریں. ایک کیا لوگوں میں ایک عجیب سی بات ہوتی ہے کہ ہر ایک کو بن مانگے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, دینی طور پر بھی بن مانگے مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ علم نہیں ہوتا, سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ ہمارے امین بھائی نے کافی اچھی توجہ دلائی ہے, اس کو بھی کنٹینیوس کرتے ہوئے میں عرض کروں گا. ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کا مارج وجود میں آنے کا ایک بنیادی جو سبب امیر سنت نے دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان بالخصوص اپنی ضرورت کا علم سیکھے. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے اوائل میں ہمارے سینئر بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ احسانی دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز فرمایا ہے نا. اب کئی لوگ بچوں مدرسے میں نہیں گئے, ہمارے جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا اور ان کو وہ ماحول نہیں ملا. اچھا پھر ہم پڑھتے بھی تھے تو کسی خواتین سے پڑھ لیا بچپن میں, یا ایسے سے پڑھا جسے خود قرآن نہیں پڑھنا تھا. دعوت اسلامی نے بفضل خدا تعالیٰ لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے کی طرف لے کر آئے کہ سب سے بنیادی چیز ہمیں قرآن پڑھنا ہے. اور امین بھائی کی بات سے یہ کہ ہمیں کتنا علم آئے, تو علماء نے یہ لکھا ہے راشد بھائی کہ اپنی ضرورت کا علم, جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا قرآن درست آنا چاہیے کہ اس کی نماز درست ہو جائے, سبحان. نہ کہ وہ پورا قرآن حافظ قرآن ہو. اور اسی طرح رمضان شریف آیا تو روزے رکھے, اسی طرح حج کے معاملات آپ نے بیان فرمائے. ہر فن کے رجال ہوتے ہیں, یعنی کہ عربی کا یہ مقولہ ہے, اس کے ماہرین ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں اردو میں جس کا کام اسی کو ساجے. سبحان. جس کا کام اسی کو ساجے. اب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جب چلے جائیں تو ہوتا ہے کیا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تو چاہے پڑھا لکھا آدمی ہو جس کو دنیاوی پڑھا لکھا کہتے ہیں, یا غیر پڑھا لکھا ہو جس کو کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم سے بھی ناشنا ہے, لیکن ڈاکٹر کی بات وہ ایسے مانتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کیا بات ہے. وہ کہتا ہے ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کر لیتا, وہ ہاتھ نیچے کرو, ہاتھ نیچے کر لو. وہ جھکنے کا کہتا ہے جھک جاتے ہیں, منہ کھولنے کا کہتا ہے منہ کھول لیتے ہیں, ناک بولتا ہے اندر سے ٹارچ مار کے چیک کرنا ہے. ہر جگہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو ڈاکٹر کے تابع کر دیتے ہیں جی. اور جبکہ وہاں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جو ہمیں لے کر جاتا ہے کہ یار میں نے دیکھا ہے تو بڑا عقل کے رہتا ہے, لیکن ڈاکٹر کی ہر بات مان رہا تھا. اچھا پھر دوسری بات, ڈاکٹر کسی کو یہ کہہ دے کہ بھائی آج سے آپ نے چائے نہیں پینی میٹھی, تو اس نے چائے چھوڑ دینی ہے. آپ نے میٹھا نہیں کھانا, اس نے میٹھا چھوڑ دینا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ نے نمک نہیں کھانا, بلڈ پریشر ہے, آپ نے تیل سے بچنا ہے, وہ بچتا ہے. لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی صحت میں ڈاکٹر کی بات ماننی ہی چاہیے, کیونکہ ہم وہاں یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنا مجھے سمجھا رہے ہیں, میں بھی سمجھدار ہوں. اگرچہ وہ دنیا بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے, اس نے کالج یونیورسٹی بھی پڑھا ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر وہ یہ نہیں کہتا کہ یار میں جو ہے اتنا جانتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اس چیز میں آپ علم رکھتے ہیں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے ہم علماء کے پاس جاتے ہیں, مسجد کا جو امام ہے ہمارا عالم ہے اس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, تو ذرا سی اس سے گفتگو کی تو کہا ہاں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو یہ کیا پتہ ہے ڈاکٹر کی بات پر کب دوائی لینی ہے, ایک گولی کھانی ہے, 2 گولی کھانی ہے, یہاں ہم اپنی عقلوں کو نہیں دوڑاتے. لیکن دین کے معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ تھوڑا بہت نماز پڑھنے والا بھی ہو, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید عالم ہوں. تو جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آئے, اور علماء نے بھی یہ فرمایا کہ ہم اس سے پوچھے, قرآن پاک میں ہم اس سے پوچھے جو علم رکھتا ہو. تو دین کے معاملات میں بالخصوص راشد بھائی ہونا چاہیے کہ ہمیں جب کوئی پرابلم آئے اور جب کوئی مسئلہ پیش آئے ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے. مطلب جیسے ہی آپ کے ساتھ پرابلم ہے تو آپ جس طرح دنیاوی طور پر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں, تو پھر دینی اعتبار سے بھی ان چیزوں کا خیال ضرور آپ کو کرنا چاہیے. اس سے یہ یہاں پر یہ چیز ایڈ کریں کہ یہ جس طرح عبد المجید بھائی توجہ دلا رہے نا کہ کرنا تو ہے, مگر مکان بنانا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہیں کرتے ہیں. مکان بنانا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ نہیں کرتے ہیں.
کوئی کورٹ کا میٹر آئے گا تو کسی مطلب انجینئر صاحب کے پاس نہیں جائیں کے گے. پاس جائیں گے. یہ سب کو پتا ہے کہ کون سی بات کس سے کرنی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو عبد المجید بھائی بڑی خوبصورت بات کر گئے کہ یہ جو بات ہے وہ یہ کہ یہ بات پوچھنی کس سے ہے, اس کا اسپیشلسٹ کون ہے. اور پھر وہی بات کہ اگر دنیاوی طور پر تو ڈاکٹر کو اپنے آپ کو حوالے کر کے ہر چیز مان رہے ہیں, لیکن دینی حوالے سے اس بات میں بالکل ضرورت ہے اس بات کی, کیونکہ یہ جو دنیاوی جو معاملہ ہے نا, اس کا نقصان دنیاوی طور پر ہوگا, اور دینی معاملات میں نقصان یہ آخرت کا نقصان ہوگا, ایمان کی بربادی تک کا معاملہ پہنچ جائے گا اس میں. جی, اسلام نے ہمیں کسی بھی حوالے سے ماشاءاللہ, ہمارا اسلام جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے الحمدللہ. یعنی کہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ شادی ہونے لگی ہے تو اولاد کا حق شادی سے پہلے. تو کسی نے کہا کہ شادی سے پہلے کیوں؟ تو کہا کہ اس عورت کا انتخاب کرے کہ جب تیرے یہاں اولاد ہو تو وہ اولاد نیک ہو. کیا بات. اب بتائیے کہ اسلام نے کتنا خوبصورت ہمیں زندگی گزارنے کا وہ دیا. اور اسی طرح اگر ہم کوئی بھی معاملات اپنے کریں, اور انشاءاللہ الکریم اگر ہم اپنے علماء سے رابطے میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی اعتبار سے ہر فن کے رجال ہوتے ہیں, تو کاروبار میں بھی ہم لیں نا, تو ہماری موٹر سائیکل خراب ہے تو ہم میکینک کے پاس جائیں گے, پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول پمپ پہ جائیں گے, پنچر ہوگی تو پنچر لگوائیں گے, نہ کہ اس کا الٹ کروائیں گے. تو کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے. تو حقیقت علماء ہیں ہمارے جو مبلغین ہوتے ہیں ماشاءاللہ, وہ بھی ہمارے دارالفتہ اہل سنت یا علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرواتے ہیں. دعوت اسلامی کی خوبصورتی عبد المجید بھائی کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا خاص جو اللہ پاک کا کرم ہے, رحمت نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت ہے, یا دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کے پیغام کو جو قبول کیا جا رہا ہے, برکت ہو رہی ہے, اس کی ایک جو میں جو سمجھا ہوں کہ دعوت اسلامی نے سب کاموں کو شریعت کے پیچھے رکھا ہے. پہلے شریعت, اس کے بعد پھر جتنے معاملات وہ سارے ہیں. الحمدللہ یہی ہمیں سوچ ملتی ہے. حاجی عبد القادر صاحب کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کی جہالت کے بارے میں کہ جو دینی مسائل میں اپنی عقل سے کام لیتے ہیں, دنیاوی مسائل میں, دنیاوی معاملات میں کہتے ہیں جی اب تو ہمیں مشورہ کسی ایکسپرٹ آدمی سے لینا ہے, لیکن جہاں دینی بات آئے گی, جہاں دینی مسائل کی بات آئے گی, ارے یار اللہ معاف کرنے والا, خیر ہے کوئی بات نہیں. اس طرح کے جو جہالت والے جملے ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں؟ نور بھائی, معاملہ جو سب سے بڑا ہے نا, وہ ہے علم کی اہمیت کا دل میں ہونا یا نہ ہونا. بالکل. جس چیز کی اہمیت اسے مطلب ہوتی ہے وہ اس طرف ہی توجہ دیتا ہے. سبحان اللہ. بچہ پیدا ہوا, اس کو جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ بنانے کی باتیں تو شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے, مگر کہیں یہ بات شروع نہیں ہوتی کہ اس کو میں حافظ قرآن بناؤں گا, میں اس کو عالم دین بناؤں گا. جبکہ امیر اہل سنت کی گفتگو اور بہت ساری گفتگو کے ساتھ ایک یہ کتنا پیارا انداز آپ نے فرمایا کہ عالم ہی انسان ہے. سبحان اللہ. عالم ہی انسان ہے, یعنی کہ انسان بننا ہے صحیح تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. امیر اہل سنت کا ہی صرف فرمان نہیں, یہ بزرگوں کا, عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان, تو امیر اہل سنت ان بزرگوں کے فرمان ہی کو فرمان کو مد مذاکرے میں جو سمجھ لیجئے کہ ملتا ہے وہ اس طرح سے فرماتے ہو. پھر مطلب آپ کی خواہش جو اپنے متعلقین محبین سے آپ کرتے ہیں کہ کم از کم ہر گھر میں ایک عالم ہو, کم از کم ایک عالم ہو, کم از کم ایک عالم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایک عالم ہوگا تو وہ بے راہ روی کو ٹوکتا ضرور ہوگا, روکتا ضرور ہوگا, زیادہ حیثیت نہیں تو بتا دیتا ہوگا. پھر امیر اہل سنت کس سے کیسی بات کرنی ہے؟ ابا اگر غلط نماز پڑھ رہے ہیں ان سے کیا انداز ہونا چاہیے, بچہ اگر غلط نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے کیا انداز ہونا چاہیے, بچوں کی اماں جو ہے وہ اس طرف رغبت نہیں رکھتی تو اسے کیا کیا فضائل بتا کر جو ہے اس سے رغبت لانا, نہ کہ مطلب جو ہے جھاڑ اور پنچایت اور پریشانیاں یہ لانا, بلکہ اس طرح سے وہ بات کرنا. ایک مطلب پیاری سی بات ہے جو میری بڑی عقل میں آئی, مشہور ہے یہ کہ علم نور ہے. سبحان اللہ. اسکولوں کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے, تو استاد بھی بتا رہا ہے, تو استاد بھی بتا رہا ہے, تو وہ نور ہے. ایک موٹی عقل میں آ رہا ہے کہ نور ہے. اب وہ نور کس قسم کا ہے, کیا ہے؟ اب ایک دوست صاحب ایک کے گھر جانے تھے, تو وہ جاتے جاتے کہنے کہ یار میرے کو بہت تیز استنجا کی حاجت ہے,
मुझे मैं थक बहुत गया हूँ, मेरे को थोड़ा सा बैठने की भी हाजत है, अभी जा रहे हैं तो अपन को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। उसने कहा तसल्ली रखो, इंशाल्लाह कुछ करते हैं। अब वो ड्राइंग रूम में जब गए, लाइट अभी जली नहीं थी। ड्राइंग रूम में जैसे ही गए तो अंधेरा चारों तरफ था, पता ही नहीं चल पा रहा था। जैसे ही लाइट खोली, ये आ गया इल्म। अब क्या इल्म आया, ये छोटा दरवाज़ा जो है ना, ये इस्तिंजा खाने का लग रहा है। ये बेड जो है ना, यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ, ये सोफ़ा है यहाँ पर बैठ सकता हूँ। यानी कि एक बटन ने यानी कि रोशनी दी, और रोशनी ने जो है वो अक्ल और फहम दिया कि सारे मामलात को वो क्या बात, जान गया। सुभान अल्लाह। तो ये इल्म के ही मामलात। और आप जो इरशाद फरमा रहे थे कि इल्म हासिल करना, एक तो ये है कि एक तबका है जो पान की दुकान पर चौकों पर बैठकर इल्म की गुफ्तगू कुछ कर भी रहा होता है, तो वो कैसी इल्मी गुफ्तगू कर रहा होगा, ये मैं और आप एक आम आदमी इसको समझता है। और उसमें से हर एक जो है वो आलिम बना हुआ होता है, हर एक आलिम बना होता है। वो आलिम कितना बना होता है, मैंने जो है वो बुखारी शरीफ पूरी पढ़ी है। अब क्या है, बुखारी शरीफ पढ़ तो ली है, तो वो मतलब उर्दू में पढ़ ली या कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा है मैंने, मगर इसके बाद भी इसके पढ़ लेने का अजर व सवाब जो है अपनी जगह है, मगर इसका फैलाने के मामला जो है वो अलग है। बसा औकात कुछ गुफ्तगू ऐसी होती हैं कि जो कि मतलब आदमी को समझाने की होती है कि मैं आप तक समझा रहा हूँ, मगर आप किसी को जो है ना समझाइएगा, बल्कि इसको मुफ्ती साहब के पास भेजिएगा, है ना, ताकि सही जगह पे जाके वो सही तरीके से उसको समझा सके। तो अब मामला इल्म का मतलब यूँ ही है। अब जैसे कि मतलब यूँ समझ लीजिए कि ट्रेन में जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया, तो बसा औकात जो है वो नमाज जिस तरह पढ़नी चाहिए ट्रेन के अंदर भी, अब जैसे कि किबले का रुख जो है वो एक अंदाज जिस तरह भी को मालूमात नहीं होती। असल में वहाँ पर क्या होता है, सब यही होता है कि ट्रेन में सफ़र करें या आम रूटीन में सफ़र करें, तो अब अगर उस मामले में पूरे मसाइल हैं, इसके शरई मसाइल हैं, होना तो ये चाहिए कि मतलब उलमा से पूछ लिया जाए। तो ठीक है जी, जहाँ दिल करता है नमाज पढ़ लो, तो भाई आपकी मर्जी यहाँ पर नहीं चलेगी, शरीयत की मर्जी यहाँ पर चलेगी। अच्छा, इसी तरह ये भी एक वो जहालत में होता है, बच्चों ने पेशाब कर दिया तो कहते हैं खैर है यार, बच्चा है ना, छोटे बच्चे का पेशाब पाक होता है, अल्लाह के बंदे इसका फैसला आप करोगे या कोई आलिम और मुफ्ती करेंगे? छोटे बच्चे का पेशाब भी उन्होंने भाई फैसला किया है ना, इसने कोई दुनियावी चीज तो खाई नहीं है अभी। हाँ ठीक, कोई ऐसी चीज़ तो खाई नहीं है जो इसको पेशाब का, इसका तो मतलब अभी ये पैदा हुआ है और मतलब इसके अंदर कुछ गया ही नहीं है। अगर कुछ निकल रहा है तो वो तो पाक ही हुआ। ये तो अक्ल इनकी है ना, यही बात कर रहा हूँ ना, ये उसी अक्ल से ही बात कर रहे होते हैं कि मतलब जो है ना, वो दूध पीता बच्चा है अभी तो दूध भी नहीं जिसने छोड़ा, तो अभी इस मामले को मतलब वो जानने के लिए तैयार नहीं होती। इसी तरह से जो है वो किसी को बाप बना लिया, किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, किसी को अम्मा बना लिया, है ना, वो उसकी अम्मा से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है मगर उसको अम्मा बना लिया, और अम्मा बनाकर फिर जो है वो सारे मामला, सारे हिजाबात, सारे पर्दे, सारे मामला सब जो है वो दूर हो गए। अब यही वजह है कि इसके अंदर, इस बेराह रवी के अंदर बहुत बड़ा फसाद जो है इस दुनिया के अंदर फैला हुआ है। अल्लाह, जब दीन का इल्म नहीं होता, खौफ खुदा इंसान के जहन से जब निकल जाए तो फिर वो जहालत वाले बहुत सारे काम करना शुरू हो जाता है। हकीम साहब कुछ फरमा रहे हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इसमें सबसे जो सारी चीज़ों में जो अब्दुल कादिर भाई ने भी इरशाद फरमाई कि सारी चीज़ों में एक बुनियादी बात क्या है कि हमें चलना था, अपनी तबीयत को ढालना था शरीयत के मुताबिक, लेकिन हम क्या करते हैं कि आप शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मसले बना लेते हैं, अपनी मर्ज़ी की सोच बना लेते हैं और फिर उसी को फॉलो करते रहते हैं और समझते हैं भाई यही सही है। और ये तो एक जनरल ऐसा भी जो फरमा रहे हैं कि ट्रेन में जा रहे हैं या इस तरह से पर्दे की जो बेहतियातियाँ होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखा देख हमारे यहाँ हो रहा होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जगह एक मेहमान आया ना, तो उस गांव में बड़ी खातिर मदारत करते थे लोग, बड़ा मशहूर था। तो मेहमान का जब आया तो ऐसा दस्तरखान बिछाया और बड़े ज़बरदस्त खाने लगा दिए उसके। अब जब खाने लगे तो उसके बाद एक बड़ा सा डंडा जो है ना, वो भी दस्तरखान में रख दिया गया स्टैंड पर। अब मेहमान पहले तो खाना ना देख के तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन डंडे ने इसको टेंशन में डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो यार इनके कोई रीत वीत हो कि खिला पिला के फिर 2-4 डंडे भी लगाएंगे।
تو اس نے کہا, اس نے ایسے ہی پوچھا کہ یار یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ میں کہا یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو ہماری رواج ہے, ہم رکھتے ہیں اس کو, ہمارے باپ دادا کے دور سے یہ آ رہا ہے, ڈنڈا رکھتے ہیں ہمارے. جی جی. تو اس نے کہا نہیں یار یہ کچھ تو وجہ ہوگی نا. کہا نہیں آپ ٹینشن نہیں لیں, آپ کھائیں. اب اس کو خوف بڑھ گیا کہ یار لگتا ہے بھائی اتنا کھلا پلا کے کچھ لگائیں گے 2-4. تو اس نے کہا نہیں یار مجھے مزہ نہیں آ رہا, مجھے ذرا اس کی تفصیل بتائیں. کہا نہیں میرے بھائی آپ کھانا کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کہا نہیں یار میں اس کے بغیر تو نہیں کھاؤں گا بھائی, پہلے بتاؤ. اب وہ بتایا گیا تو سب نے یہ کہا بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے. تو ایک ایجڈ عمر کو لے آیا کہ بھائی آپ بتاؤ یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہیں. اب وہ آیا تو اس نے کہا یہ کیا ڈنڈا رکھا ہے؟ ہمارے ابا اتنا بڑا ڈنڈا تھوڑی رکھتے تھے, چھوٹا ہوتا تھا, یہ کیوں اتنا بڑا کر دیا؟ اچھا وہ تھوڑا کاٹ دیا اس کو بھائی, اب رکھ دیا. مہمان نے کہا کہ نہیں یار میرے کو تسلی نہیں ہو رہی, میں اس کے بغیر کھاؤں گا نہیں, یہ ڈنڈا کیوں رکھتے ہو؟ یہ جواب تو نہیں ہوا. ایک اور کو لائے تو اس نے کہا کہ بھائی بے وقوف لوگوں, یہ ڈنڈا اس طرح موٹا تھوڑی ہوتا ہے, ہمارے دادا تو پتلا سا ڈنڈا رکھتے تھے, اب اس کو بیچ میں سے بھی چیر دیا گیا اور چھوٹا کر کے رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے. آخر تیسرے کو لائے اور ایجڈ کو, تو اس نے جب آ کر دیکھا تو کہا نالائق کو یہ اتنا تھوڑی ہوتا ہے, یہ پتلا بھی اور پتلا کرو اس کو اور چھوٹا کرو اس کو. پھر جناب وہ اتنا کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس سے چوٹ تو نہیں لگے گی اگر یہ مارے, لیکن یہ رکھتے کیوں یہ پتہ نہیں چلا. آخر وہ ٹنگا ٹولی کر کے جو بالکل جو سب سے 90 سال 195 سال والا تھا اس کو اٹھا کے لائے. اب اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا. اس کو کہا کہ چاچا یہ جو دسترخوان پہ ڈنڈا رکھتے کیوں رکھتے؟ تو اس نے کہا ڈنڈا کہاں رکھتے؟ اور وہ بھائی ہمارے والے تو دانت کو وہ ٹوتھ پیک رکھا کرتے تھے, اب وہ ٹوتھ پیک کو انہوں نے وہ بالکل ڈنڈا بنا دیا. وہ اس کے اور خوبصورت, اگلے والے نے اور خوبصورت, اور بڑا, مطلب یہ ایک روایت کام کرتے ہوئے اصل مقصود کو یہی ایک ہے نا امین بھائی. جہالت اور علم کی بات تو یہی ہے نا. علم کی بات تو یہ تھی کہ اس کے خلال کرنے کے لیے یہ رکھنا چاہیے. اب انہوں نے جہالت یہ دکھائی اپنے باپ سے محبت سے, بابا بڑے اس سے رکھوایا کرتے تھے, تھوڑی سی اچھی بنا لی ہوگی, تھوڑی سی اور بڑی بنا لی, پھر تھوڑی سی اور بڑی بنا لی. اس میں ایک بات اور آج کل اس کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی پرانے دور میں کیا تھا تو یہ سارے غلط کرتے تھے, جیسے نیازوں کا اس کا. بھائی ٹھیک ہے رسم رواج جو ہے وہ غلط ڈل گئے, لیکن اصل جو حقیقت ہے وہ تو صحیح ہے نا, اس کی فضیلت تو اپنی جگہ تھی نا. وہ جو اچھی نیتوں کے ساتھ اور جس طرح شریعت کے جو حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آج آپ کام کریں گے تو سارے بہترین ہوں گے. یعنی آپ یقین مانیں جو مدنی کے ناظرین ہیں کہ یہ ٹرین میں نماز جو آپ نے فرمایا ہے, اب کوئی تو یوں کہتا ہے کہ یوں پڑھ لو یوں کر لو, آپ یقین مانیں کہ جب ٹرین میں یا سفر میں شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ, مزہ ہی کیا کرتا راشد بھائی. واقعی علم اگر ہو تو ہر سب بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. بات ہے علم کی, بات ہے اہمیت کی. اس پر بھی انشاءاللہ الکریم بات کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ علم نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جہالت, لیکن اس کے علاوہ بھی جہالت کی بہت ساری صورتیں ہیں. صحابہ کرام جاہل کس کو کہا کرتے تھے انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کر ہم بات کریں گے, لیکن ابھی ہم بڑھیں گے اپنے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ناموں کی دنیا. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں اور ہمارا سیگمنٹ ہے ناموں کی دنیا. اس سیگمنٹ میں آپ اپنے ناموں کے معنی پوچھ سکتے ہیں, قرآنی ناموں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, صحابہ کرام, اولیاء اعظام اور اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے آپ کی کال, میسج اور واٹس ایپ کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. راشد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی نواسیاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے اور ان کے معنی بتا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں تھیں. ایک نواسی کا نام تھا امامہ. امامہ کا معنی ہے ارادہ کرنے والی. دوسری نواسی کا نام تھا رقیہ. رقیہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک شہزادی کا نام بھی تھا. رقیہ کا معنی ہے ترقی کرنے والی, یہ نام بھی بڑا پیارا ہے. اور چوتھی نواسی کا نام وہ تھا ام کلثوم.
کلثوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا نام بھی تھا۔ کلثوم کا مطلب ہے پرگوشت چہرے والی، یعنی ایسا چہرہ کہ جس کی وجہ سے چہرہ ان کے بھرا بھرا سا ہو۔ اور چوتھی آقا کریم علیہ السلام کی نواسی کا نام تھا زینب۔ زینب کا معنی ایک خوشبودار اور خوبصورت پودا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شہزادی کا نام زینب تھا۔ تو یہ 4 نواسیاں تھیں نبی پاک علیہ السلام کی۔ نواسی کہتے ہیں جو بیٹی کی آگے بیٹی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اگر بچیوں کے نام رکھنا چاہیں، اللہ آپ کو بیٹیاں عطا کرے، نواسیاں عطا کرے، پوتیاں اللہ نصیب کرے آپ کو، تو ان ناموں پر نام رکھے، انشاءاللہ بہت برکت ملے گی۔ آپ کے میسیج کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ کے کاموں جو آپ کے مزید کالز ہوں گی ان کو بھی شامل کریں گے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے، نازیہ، شازیہ اور طالب کا مطلب بتا دیں۔ جہانیہ سے یہ میسیج کیا ہے کسی نے۔ دیکھیے نازیہ کا معنی تو ہے، ایک نازیہ کا معنی ناز کرنے والی بھی ہوتا ہے، اور ایک اس کا معنی ہے تیزی، جوش، تو اچھا نام ہے۔ اور دوسرا شازیہ، شازیہ کا معنی نرالی، نایاب، تو یہ نام بھی اچھا ہے۔ طالب، طلب کرنے والا، تو یہ نام بھی اچھا ہے۔ ایک میسیج آیا، جنید نام کا مطلب کیا ہے؟ جنید، یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک کے ایک ولی گزرے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بھی یہ بزرگ ہیں، تو جنید نام بڑا پیارا ہے۔ جنید کا معنی ہے چھوٹا لشکر۔ تو ایک اصول یہاں پر بیان کر دوں، دیکھیے اگر کسی صحابی کا نام ہو، کسی اللہ کے ولی کا نام ہو، تو اب اس ناموں کے معنی کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ اس کی نسبت دیکھیں گے کہ یہ نسبت، کیونکہ حدیث پاک میں ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے ناموں پر نام رکھو۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد ارشد ہے، اس کے معنی چاہیے۔ ارشد کا معنی ہے ہدایت یافتہ، یعنی کہ ہدایت دینے والا، اور ایک ہوتا ہے راشد۔ راشد کا معنی ہدایت لینے والا، ہدایت پانے والا۔ ارشد یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ہدایت لینے والا یا ہدایت دینے والا، تو یہ بھی بہرحال اچھا نام ہے۔ اچھا ایک میسیج یہ آیا ہے کہ محمودہ نام کا مطلب بتا دیں۔ محمودہ کا معنی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ ایک ہوتا ہے محمود، نبی پاک علیہ السلام کا یہ صفاتی نام ہے محمود، تو محمودہ یعنی کہ وہ عورت جس کی تعریف کی گئی ہو۔ جی مزید کال دیجیے۔ عاقب کا مطلب بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ عاقب یہ پیارے آقا علیہ السلام کا صفاتی نام ہے۔ عاقب کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کیونکہ سب نبیوں سے آخر میں تشریف لائے، تو اس لیے آپ کو عاقب کہا جاتا ہے۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ عبد الہادی نام رکھنا کیسا ہے، اور مرحا فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے، پلیز گائیڈنس کریں، جزاک اللہ۔ دیکھیے عبد الہادی تو اچھا نام ہے۔ عبد الہادی کا مطلب ہادی کا بندہ، ہادی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ ہادی کا معنی ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، یہ نام تو رکھ سکتے ہیں۔ باقی مرحا نام اچھا نہیں ہے۔ مرحا کا معنی اترانے والی، تکبر، غرور، فخر کے معنی اس کے اندر آتے ہیں، تو مرحا نام مناسب نہیں ہے۔ باقی فاطمہ نام یہ بڑا پیارا نام ہے، تو فاطمہ نام بچے کا رکھا جا سکتا ہے، بچی کا فاطمہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ فاطمہ کا معنی جہنم سے چھڑانے والی، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی کا یہ نام ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ حافظ محمد امین شاہ ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں، میرا نام محمد امین شاہ، اس کا معنی پوچھنا ہے۔ امین کا معنی تو ہے امانت دار، یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ صادق سچا اور امین امانت دار، یہ دونوں بڑے برکت والے نام ہیں۔ اچھا جی اب ہم چلیں گے اپنے آخری جو اس سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم ناموں کو، ان کے کچھ نام ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سا سے شروع ہونے والے نام انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ سا سے شروع ہونے والے بچیوں کے نام تو انتہائی توجہ سے آپ نے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، ان کے معنی دیکھیں گے بھی اور آپ سنیں گے بھی۔ سب سے پہلا نام وہ ہے سمینہ۔ سمینہ کہتے ہیں قیمتی چیز کو، تو سمینہ نام اچھا رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا نام وہ ہے سریہ۔ سریہ کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو۔
آسمان پر جو کچھ ستاروں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگمگٹ اکٹھے ستارے ہوتے ہیں اس کو. اچھا، اور آپ نے ایک جملہ بھی سنا ہوگا اوج سریا، یعنی بہت بلندی. تو سریا ستاروں کا جرمٹ. ایک نام ہے صوبیہ. صوبیہ صوب سے ہے. صوبیہ کہتے ہیں کپڑے والی کو. صوب عربی میں کہتے ہیں کپڑے کو. ایک نام ہے ثنا. ثنا کا معنی ہے تعریف. تعریف، حمد، خوبی، یہ سب ثنا کے معنی ہیں. ایک نام ہے ثانیہ. ثانیہ کا معنی دوسری، تو یہ نام بھی برحال رکھا جا سکتا ہے. اور ایک نام ہے سمرین. سمرین کا معنی ہے پھلدار، تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے. اور ایک نام ہے سویبہ. سویبہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی والدہ کا نام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دودھ پلایا تھا. سویبہ کا ویسے معنی ہے رجوع کرنے والی، لوٹنے والی، تو یہ بھی برکت والا نام ہے. یہ وہی کنیز ہیں، خاتون ہے کہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ابو لہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو، غیر مسلم کو بھی اس اچھے عمل کی برکت سے اس کو نفع پہنچایا تھا. تو سویبہ نام بھی اچھا ہے بچی کا. اچھا، ایک نام اسی طرح ہے ثابتہ. ثابتہ کہتے ہیں مضبوط کو، مضبوط، طاقتور، مستحکم، استقامت والی، تو یہ نام بھی اچھا ہے. اور ایک نام ہے ثروت. ثروت کا معنی دولت. دولت، یہ ثروت ایسا نام ہے کہ جو مردوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، تو بہرحال یہ نام اچھا ہے ثروت. اور ایک نام ہے سقیبہ. سقیبہ کہتے ہیں سرخ چہرے والی کو، تو یہ نام بھی بہت پیارا نام ہے. تو اسی طرح ایک نام وہ ہے ثاقبہ. ثاقبہ کہتے ہیں روشن، چمکدار کو. تو یہ آپ کے سامنے میں نے 11 نام بیان کیے ہیں سا سے شروع ہونے والے. تو ان ناموں میں سے کسی بھی نام پر بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نیک بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو عمل کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. ناصر بھائی سے ایک کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. خدا کا لطف ہوا ہوگا دستگیر ضرور. جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا. کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے. کوئی
اسیر غم ان کو کارتا ہوگا، کوئی اسیر غم ان کو کارتا ہوگا۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ حسن فقیر کا جنت بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت بستر ہوگا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے جہالت انسان کو جانور سے بدتر کیسے بنا دیتی ہے، اس موضوع پر رکن شورا کا پیکیج دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ پچھلے دور میں لوگ دین کی طرف جاتے تھے، علماء کی طرف جاتے تھے، اور اس دور میں وہ نہیں، تو علم دین سے دوری ہی ہے نا، کہ جب علم حاصل کرے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ انسان اور جانور میں فرق ہے، ظاہر ہے کہ جانور جو ہے جو مرضی میں آتا ہے کرتا ہے، جو اس کو کھانا ہوتا ہے کھاتا ہے، جو پینا ہوتا ہے پیتا ہے، جس طرف جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے۔ انسان ایسے تو نہیں ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ اس تک علم نہیں پہنچا اب تک۔ لیکن جہالت جو ہے نا انسان کو بھی جانور سے بدتر بنا لے جاتی ہے۔ قرآن پاک نے بعض انسانوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی کو اپنے دل میں نہ اتار سکا، وہ انسان تھوڑی ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم دین سے یہ دوری ہی کی وجہ بنتی ہے کہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ دین پر نہ چلنا یا حرص دنیا کی، لالچ دنیا کی محبت بندے کو اس حد تک پہنچاتی ہے، جیسا کہہ سکتے ہیں اسلام کی طرف نہ آنے والا جی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے بغاوت کرنے والا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ آپ جانور کو دیکھیں گے نا، کتا جانور ہے جی، ایک ٹائم اسے روٹی ڈالی گئی نا، صحیح، یا کوئی کھانے والی چیز اس کو ڈال دی گئی، وہ کیسا وہ وفاداری کی طرح دم ہلاتا ہوا پیچھے آنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جانور ہو کر مالک کو اور اپنے محسن کو پہچان گیا، اور یہ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے آ ہی نہیں رہا۔ ایک ٹکڑا یعنی کہ مالک اس کتے کو ڈال دے تو وہ کتا جو ہے مالک کا در نہیں چھوڑتا، دروازہ نہیں چھوڑتا، مالک کی حفاظت کرتا ہے، چاہے مالک لات مارے چاہے جوتے مارے، وہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اسے مارا بھی جائے نا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر پیاس سے پچکارا جائے، دوبارہ پھر دم ہلاتا ہوا پیچھے آ جائے گا۔ ایک وہ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا وہ تھا نا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے استو چنگے، مالک دے گر راکھی دین دے، صابر بھوکے ننگے۔ مالک داغ در نہیں چھڑ دے، اور میں مارو سو جتے، اٹھ بولیا چل یار منا لے، نہیں تو بازی لے گئے کتے۔ کتنا اس میں ہمارے لیے درس ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ رب تعالیٰ کا رزق کھاتا ہے، رب تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا فرماتا ہے، بجائے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے، بجائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے، وہ رب کی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہے؟ علم ہے مجھے مرنا ہے، رب کو جواب دینا ہے، لیکن اس کے باوجود گناہوں میں زندگی گزارتا ہے۔ علم ہے حرام کھانے پر عذاب ہوگا، پھر بھی حرام کی طرف جاتا ہے۔ بہت ساری باتوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بے عملی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے شخص کو بھی جاہل کہا کرتے تھے۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ نہیں بالکل، یہ جہالت جو ہے یہ عام طور پر یہی جو بات ہو رہی ہے کہ علم نہ ہونے کو جہالت کہتے ہیں، اور علم کو پر عمل نہ کرنے کو بھی جہالت کہا گیا ہے۔ بے شک، کہ اگر علم تو ہے
اور یہ جیسے عبد المجید بھائی نے اور حاجی عبد القادر بھائی نے، اور میں ضرور چاہوں گا کہ جیسے عبد المجید بھائی نے ایک بات شروع تو کی، اور آج چونکہ دعوت اسلامی کو 43 ایئرس بھی مکمل ہوں الحمدللہ، اور میں یہی بات غور کر رہا تھا عبد المجید بھائی کی بات سے ہی کہ دعوت اسلامی کا جو اس طرح کا یہ معاشرے پر احسان ہے کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات پہ جب اپنے اطراف کا ایک جائزہ لیتے ہیں تو راشد بھائی بہت چینج ملے گا الحمدللہ۔ یعنی خود اگر فیملیز اپنے بارے میں غور کریں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ جو عاشقان رسول نے جس طرح سے بھی دعوت اسلامی کے قریب آ کر تھوڑا سا وقت گزارا، تو امیر علیہ سنت کی صحبت کا یہ فیضان تو ملا ہی ہے الحمدللہ، کہ یہ جو علم حاصل کرنے اور جو میرے متعلق جو معمولات ہیں اس پر مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ میں چند دن پہلے جو ہے عبد المجید بھائی اپنی فیملی کے چند افراد کے ساتھ بیٹھا تھا، دعوت اسلامی کی ظاہر ہم بات کریں گے تو دعوت اسلامی کی بات کریں گے، خاندان میں بیٹھیں گے تو میں نے کہا ذرا غور تو کرو کہ ہمارے خاندان میں حافظ کتنے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ جب گنتی کی تو وہی 11 یا 12 بنے قریب قریب کے بھائی بھتیجے بھانجوں میں سے، تو اور میں نے کہا پھر عالم کتنے بن گئے بچے اور بچیوں میں، تو وہ 8-9 بن گئے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یار اگر خاندان میں غور کریں کہ والد صاحب، دادا، نانا، ماموں، خالو، پھوپھا، ان سب میں حافظ کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، دادی، نانی، خالائیں، پھوپھیاں، تو ان میں تو آج یہ کیا ہوا آج اللہ کی رحمت ہے جب یہ ماحول ملا تو الحمدللہ یہ ساری برکتیں مل گئی ہیں۔ تو عبد المجید بھائی ماشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی اور بھائی کے گھر میں بھی حکیم غزالی صاحب بیٹھے ہیں، خود حاجی عبد القادر صاحب بیٹھے ہیں، اب ہم دیکھتے تھے یہ سب چیزیں اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے گھروں میں ہم کو نصیب ہوئی ہیں خاندان میں۔ تو یہ کتنا بڑا ایک دعوت اسلامی کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ یہ ساری نعمتیں برکتیں ہم کو نصیب ہوئی۔ گفتگو راشد بھائی کی بھی توجہ چاہوں گا، دنیاوی تعلیم میں ایک مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس نے کوئی بھی لیا، انٹر کیا، بی کام کیا، بی ایس سی کیا، جو بھی کیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے عبد القادر بھائی وہ اسی شعبے سے ریلیٹڈ رہے، یعنی وہ وہی کو اپنائے، یعنی کہ بی کام کرنے والا اکاؤنٹس میں جائے۔ ایک تاجر، ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں، ہمارے کتنے لوگ تاجر ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان تجارت کرتا ہے، اسے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی تعلیم کیوں حاصل کی تو کہا میری تجارت میں جو غلطی ہو میرے اکاؤنٹس میں، میرے حساب کتاب میں اس کو درست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بینک میں جاتا ہے، کدھر کہیں جاتا ہے، کوئی میٹنگ کرتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے، تو اس کو دنیاوی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کا، اگر راشد بھائی ماشاء اللہ عالم ہے، دیکھیں کہ وقت تھا فاروق اعظم کے دور میں فرمایا جاتا کوئی ہمارے بازار میں وہی آئے جو دین کا علم رکھتا ہو۔ سبحان تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے تجارت بھی کی علم کے ساتھ، لیکن یہاں پر اپنے فائدے کے لیے لوگ علم سیکھتے تاکہ میرا بزنس صحیح ہو۔ اسی طرح ہمارے جو اسلامی بھائی درس نظامی کرتے، عالم بنتے، انہیں بھی یہ ذہن ہونا چاہیے ہمیں فقط اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم حاصل کر کر ہم جو بھی شعبے میں جائیں گے انشاءاللہ وہاں نکھار آئے گا۔ اور یہاں یہ اس کو یوں بھی ایڈ بھی کریں کہ مثال نگران شورا کے بعد کچھ تاجر بیٹھے تھے، ایک تاجروں کا کچھ اجتماع تھا، تو اس پر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ بھائی آپ نے اپنا بزنس پھیلا لیا، آپ نے ایکسپورٹ ڈپارٹمنٹ بنایا، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بنایا، کوالٹی ڈپارٹمنٹ بنایا، ہر چیز ہے، شریعہ ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا بزنس کیے جا رہے ہو، اتنی ڈیلنگز کیے جا رہے ہو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے شریعت کے جو معاملات ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کیا۔ اور پھر اگر اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ نے بھی چند ایک مثالیں جو دی، فیملیز میں بھی بڑے بن کر کئی ایسے کام ہم کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور فیصلے سنا دیں۔ حاجی عبد القادر صاحب تھوڑا یہ بھی فرمائیے گا کہ علم سے جس طرح دونوں ہمارے حاجی امین صاحب نے، عبد المجید بھائی نے گفتگو فرمائی کہ علم حاصل نہیں کیا جا رہا ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، جس طرح آپ نے حاجی صاحب نے تاجروں کے بارے میں بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں علم نہ سیکھنے کی ایک وجہ تو ہوتی ہے کہ سستی، انسان سستی کر رہا ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے اہمیت نہ دینا، ایک وجہ یہ بھی کیا نہیں ہوتی کہ انسان کہتا ہے یار میں بڑا ہوں، تکبر ہوتا ہے، اپنی ذات میں وہ خود کو کامل سمجھ رہا ہوتا ہے، اس لیے علم دین کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، کیا فرمائیں گے؟ جہالت جو ہے جی تکبر ہی ہے، اللہ، تکبر کی بنا پر ہی جہالت اور مطلب جو شیطان کا معاملہ ہوا وہ سارے معاملات حسد، تکبر، یہی وہ چیزیں تھیں۔
اصل میں مطلب جو ہے نا وہ شریعت کو نفع بخش نہیں سمجھ رہا آج کا مسلمان، ورنہ تو جو آپ نے ابھی جیسے بات کری کہ وہ اپنے بڑی کمپنی بناتا ہے اور ڈپارٹمنٹ اس کے اندر قائم کرتا ہے اس بنا پر کہ مطلب ہر نہج سے ہر طریقے سے جو ہے میری کمپنی کو نقصان سے بچایا جائے اور فائدہ دیا جائے، حالانکہ وہ شریعت ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ تم شریعت کے مطابق رہ کر یہ پرچیزنگ کرو، یہ سیل کرو، یہ اس طرح سے کرو، یہ شریعت کے مطابق کرو، اور جب شریعت کے مطابق کرے گا تو اس کو دونوں جہاں کا فائدہ ہے، برکت دنیا بھی تو برکت ملے گی، برکتیں بھی ہیں اور نفع بھی ہے، اور اس کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی اپنی شہرت بھی چاہتا ہے تو شہرت بھی ہے کہ وہ مطلب سود کا کام نہیں کرتا جی۔ ہر تاجر جو ہے وہ حیران ہو جائے گا اس بات پر کہ آج کے دور کے اندر سود کا کام نہیں کرتا، وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اسے شریعت کا معلوم ہے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دیتا ہی اسی لیے ہے کہ میں شریعت کا معاملہ کروں۔ حضرت قبلہ محترم ہمارے جو طلحہ بن عبید اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری بات تجارت کے متعلق بتاتے ہیں کہ میں نے کم نفع پر سودا کیا، میری اس لیے تجارت جو ہے وہ بڑھی، اور اس کے لحاظ سے میں نے تجارت کی۔ اچھے تاجر ہمارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب ہیں، معاملات اپنی جگہ پر ہے، مگر وہ سب شریعت سے ہٹ کے نہیں چلتے تھے کہ وہ بڑے کامل مطلب تاجر نہیں تھے، کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو چھوٹے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور علم رکھنے والے تھے۔ بس معاملہ صرف یہی ہے کہ علم کی اہمیت ہمارے دل کے اندر آ جائے، علم کس طرح سے ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کہ عالم کا ہونا جیسے کہ امیر اہل سنت کا کہ ہر گھر میں ضروری ہے، دیکھا جائے تو عالم علم اتنا ہی رکھتا ہو جتنا اس کو ضرورت ہو آنے والی وقت میں، نہ کہ گزر جانے کے وقت میں۔ شادی کر لینے سے پہلے شادی، نکاح، طلاق، یہ سارے معاملات کا علم ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے بعد میں کہہ کر کے میں تو ایسی جھوٹ بول رہا تھا، میں تو غصے میں کہہ رہا تھا، میں تو ایسا کہہ رہا تھا، تو وہ ایسا نہ ہوتا۔ جہالت کی وجہ سے دیکھیے دنیاوی طور پر بھی انسان بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے انسان اللہ کی بارگاہ میں بھی انسان جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اچھا دیکھیے نہیں ملتا ہے جی، اگر علم ہو تو سکون نہیں ملتا ہے۔ بھائی بزنس کر رہے ہیں، اس کا بزنس بڑھ رہا ہے، میرا بزنس نہیں ہے، تو میں تو یہی اگر علم ہے تو پتہ ہے کہ جتنی میں کوشش کروں، جتنے میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو جب اس طرح کا معاملہ جب پیش نظر ہوتا ہے تو انسان بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے نا۔ یعنی امیر اہل سنت کا یہ بات میں نے بارہا کہنا کہ اتنے جو خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی عالم دین نہیں ملے گا خودکشی کرنے والا، تو یہ جو انداز ہوتے ہیں یہ۔ اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک ابھی میں پرسوں نگران شورا کے ساتھ ہی تھا پروگرام میں، تو یہ الحمدللہ فیضان دعوت اسلامی سبحان اللہ کہ وہ ایک فیملی ہے ہماری خاندان میں، تو ان کے گھر میں نا وہ کچھ آگ لگ گئی نیچے چولہے میں۔ اب وہ نیچے آگ لگ رہی تھی تو اچانک وہ چولہے میں اوپر سے آگ کے کچھ شعلے نظر آئے، تو گھر والوں نے نیچے کا دروازہ جو تھا وہ کھولا تو ایک دم سے وہ آگ جل رہی تھی اندر، تو کپڑوں پر ایک دم سے آگ آ گئی۔ تو کہا کہ جیسے ہی میرے کپڑوں میں آگ لگی نا تو میں نے اپنے بیٹے کو آواز لگائی کہ بیٹا مین جو چابی ہے نا اس کی بند کر دے، تو اس نے بھاگ کے پہلے وہ گیس کی لائن بند کی نیچے سے، وہ جو مین پائپ تھا، تو جیسے بند کی تو یہاں سے گیس کی سپلائی کٹ ہوئی اور ایک دم سے آگ بجھ گئی۔ تو بعد میں پتہ چلا بھائی کیسے پوچھا تو کہا کہ مدنی چینل پہ سنا تھا، وہ نگران شورا نے بیان کیا تھا کہ میری اماں پتہ اس طرح سے گھر میں کچھ ہوا تھا، تو مجھے کہا کہ نیچے جاؤ فوراً بند کرو، تو میں نے بھاگ کر نیچے ہی بند کیا تو اوپر آگ بجھ گئی۔ تو اس طرح کے جو بھی ایسے معاملات ہیں، یعنی فیملیز میں بعضوں کا شادیاں ہوتی ہیں۔ اب ایک اسلامی بہن کے ہی گھر سے پتہ چلا تھا کہ وہ ان کا کہنا تھا کہ میری جو شادی ہوئی بچے کی، تو جو بہو نے کچھ مسٹیکس کی ہوں گی، تو کہا کہ مجھے مدنی چینل کی بات یاد آئی کہ آپ کی عمر 40 ایئرس، بہو کی عمر 18 ایئرس، تو دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو آپ جو 40-45 سال میں بنایا ہے وہ 18 سال کی عمر میں کیسے بنے گی؟ تو کہا کہ ایک دم مطلب وہ سلیقہ ملا نا بات کرنے کا۔ تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات کو سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے
سے زندگی جو ہے نا وہ بڑی پرسکون ہو جاتی ہے، پرسکون بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھیں علم حاصل جو ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہے کتابیں پڑھنے سے ہی علم حاصل کریں، ایک ذریعہ وہ مدنی چینل بھی ہے۔ آپ مدنی چینل کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں، صحبت۔ اچھا دیکھیں ارشد، پہلے ایک دور تھا کہ جو چینل یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو اب کون غزالی زماں یا امام فخر الدین رازی یا امام غزالی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت کیسے پائیں؟ تو علماء نے کہا بھی ان کی صحبت پانی ہے تو ان کی کتابیں پڑھیں۔ لیکن الحمدللہ مدنی چینل نے تو امیر اہل سنت کی صحبت پانا بھی آپ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، مدنی چینل دیکھیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، بزرگوں کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جناب تجربات کی دنیا دیکھیے ہمارا پروگرام۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، سوچ رہے ہیں اس بڑی عمر میں کیا کروں، ہمارا پروگرام دیکھیے اب میں کیا کروں۔ آپ ٹینشن میں ہیں، پریشان ہیں، آپ سر میں درد ہے، تکلیفوں میں ہیں، کیا کروں، کون سا وظیفہ پڑھوں؟ اب دیکھیے بزرگوں کا روحانی علاج، اور آپ صحت کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ مجھے کون سی دوائی استعمال کرنی چاہیے، پرہیز کیا کرنا چاہیے، تو چلیں آپ کو اس کا انتظار نہیں کرواتے، ابھی آپ کو اس کا دکھا دیتے ہیں، اور لائیو حکیم صاحب کو آپ کے سامنے پیش کیے دیتے، بٹھا دیتے ہیں۔ آپ حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی جانب، جس کا نام ہے صحت ہے زندگی۔ سبحان اللہ۔ نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی بہتر بنائیں، اور سیگمنٹ ہے صحت ہے زندگی۔ اس سیگمنٹ میں آپ حکیم غزالی عطاری صاحب سے اپنے جو بیماریاں ہیں اس پر آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ جی کال دیجئے۔ اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائے میں حکیم صاحب کو خوش حمدید کہتا ہوں۔ میری حکیم بھائی سے یہ عرض ہے کہ میرے بھائی کے دل کے 2 وال بند ہیں، جس کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا چلے تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی علاج بتا دیں۔ اس کا بہت آسان علاج ہے۔ امیر اہل سنت جہاں ہمیں روحانی علاج دیتے ہیں، ہماری بیماریاں جو روحانی کہلاتی ہیں گناہوں کی، اس کا علاج بتاتے ہیں، وہیں انہوں نے گھریلو علاج میں ایک بہت پیارا مایہ ناز نسخہ لکھا ہے، اور اس وقت بہت کامیابی سے اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ ادرک، لہسن اور لیمو کا عرق لے لیجئے، جوس لے لیجئے، اس کا ہم وزن لے لیجئے، مثال کے طور پہ 1 پیالہ یا 1 کپ لے لیجئے تینوں کا۔ اتنا ہی سیب کا سرکہ لے لیجئے، چاروں کو مکس کر کے آپ پکا لیجئے۔ جب اس میں سے 1/3 حصہ رہ جائے، یعنی 1/3 حصہ چلا جائے اور 3 حصے رہ جائے، چوتھا حصہ چلا جائے، جل جائے اور 3 حصے رہ جائے، تو اس کو اتار لیجئے، اور اس میں اتنا ہی شہد، خالص شہد ملا لیجئے، مکس کر کے ان کو پلائیے تینوں ٹائم کھانے سے پہلے۔ انشاءاللہ وال بھی کھلیں گے، اور کولیسٹرول وغیرہ بڑھا ہوا ہوگا اس میں بھی کمی آئے گی، اور دل میں جو بھی کمزوری ہے اس میں بہتری آئے گی۔ اسی کی وجہ سے سانس پھول رہا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بہتر ہوگا۔ حکیم صاحب، ایک میسیج آیا ہے کہ میری امی کا پیٹ پھول گیا ہے اور لٹک گیا ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیجئے، کوئی ارشاد۔ عرق مکو صبح شام استعمال کریں، آدھا کپ، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آئے گی۔ اور بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں، اور کھا پی کے فوراً سوئیں نہ، کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ رکھیں کھانے پینے اور سونے میں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی۔ اللہ پاک صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ جی کال دیجیے گا۔ سر میرے نا شوگر بھی ہے، شوگر بھی کنٹرول کے اندر ہے، صبح تقریباً 130-140 رہتی ہے۔ اب یہ تقریباً 3 مہینے سے میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ پہلے سیدھے ہاتھ میں میرا درد رہتا تھا، ایک تو بالکل سیدھا اوپر نہیں ہوتا ہاتھ، اور دوسرا کمر کے پیچھے لے کے جاتا ہوں، کمر کے پیچھے نہیں ہو رہا۔ اب تقریباً مہینے سے یہ ہو گیا کہ الٹے ہاتھ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اس کا دیکھیے آسان حل یہ ہے پہلے کہ آپ اونچا تکیہ لے کے نہ سوئیے۔ یہ آپ کے گردن کے جو موہرے ہیں اس میں کوئی خرابی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے آپ ڈائریکٹ اگر کوئی وزن اٹھاتے ہیں اور وزن اٹھا کے کندھے پہ یا سر پہ رکھتے ہیں، اس سے اجتناب کیجئے۔ اور اس کے لیے آپ چھوٹی ہڑ ہے، میتھی دانہ ہے اور کلونجی ہے، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے لیجئے، 30 گرام لے لیجئے۔ اور زیتون کا تیل 200 گرام لے لیجئے۔
इन तीनों दवाइयों को, मेथी दाना, कलौंजी को, इसको आप कूट कर जो है चूरा सा कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। फिर जब ये चूरा हो जाए तो इसको जैतून के तेल में आप पका लीजिए। जब ये पक के सुर्ख हो जाए, तीनों चीज़ें जब आपने डाल दी उसमें, पक के सुर्ख हो जाए तो उस तेल को उतार लीजिए और छान कर वो कमर पर मालिश कीजिए। और इसके साथ साथ सुबह के टाइम थोड़ी सी चहलकदमी करें, कमरे के अंदर करें चाहे, और गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, यानी आगे लाएं, पीछे ले जाएं, थोड़ी सी दाएं करें और बाएं करें। तो चंद मरतबा ऐसा करें, इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। लेकिन एहतियात इसमें लाजमी करें। जब एहतियात करेंगे तो मर्ज़ बढ़ेगा नहीं, और जब आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह मर्ज़ पीछे आ जाएगा। हकीम साहब, बाज़ लोगों के दांत पीले होते हैं, बेचारे काफ़ी कोशिश भी करते हैं, ब्रश भी करते हैं, मिसवाक भी करते हैं, लेकिन दांतों की सफाई हो नहीं पाती। आज हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा नुस्खा अगर आपकी तरफ से मिल जाए, आसान सा नुस्खा हो और सबको स्क्रीन पर नज़र भी आ जाए, कुछ आपकी तरफ से हिदायत भी मिल जाए, ताकि बहुत सारों का जो मसला है वो हल हो जाए, क्या फरमाएंगे? जी, इसके लिए एक बहुत आसान और नुस्खा है। मुस्तगी रूमी ले लीजिए, 30 ग्राम दाना इलायची, छोटी इलायची जो होती है उसके जो अंदर दाने होते हैं वो ले लीजिए 50 ग्राम। तबाशीर ये 50 ग्राम ले लीजिए। फिटकरी सफ़ेद ये 10 ग्राम ले लीजिए। इन तमाम चारों चीज़ों को आप लेकर पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लीजिए, और सुबह शाम इसका जिस तरह मंजन हम मलते हैं दांतों में, इस तरह मलिए। बस इसमें फ़र्क ये रखिए कि मलने के बाद 1-8 मिनट छोड़ दें, फिर कुल्ली करें। इससे इंशाअल्लाह ताला दांत अगर पीले हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, वो भी साफ़ होंगे। खून आता है अगर दांत से तो इंशाअल्लाह उसमें भी फ़ायदा होगा। खट्टा मीठा लग रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, तो इंशाअल्लाह उसमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा। बस एक ख्याल रहे, देखिए दांत ख़राब होने की जो मेन वजूहात हैं, एक तो ये आजकल हमारे यहाँ तंबाकू नोशी बहुत होती है तो उसकी वजह से भी होते हैं, और गुटखा, छालिया वगैरह का इस्तेमाल होता है। ना सिर्फ ये दांतों को ख़राब करते हैं बल्कि हमारी अंदर के बहुत सारे सिस्टम को ख़राब करके हमें बिल्कुल अपाजी की तरफ ले जाते हैं। इससे भी इज्तिनाब कीजिए। खा पी के, ख़ास तौर पे खाने के बाद जो है हम सो जाएं बग़ैर दांत साफ़ करें तो ये भी हमारे दांत भी ख़राब करते हैं और इससे हमें दूसरी बीमारियां भी लाहक होती हैं। दंदासा भी तो इस्तेमाल किया जाता है, और धंधासा भी किया जा सकता है, लेकिन वो बाज़ लोगों को इतना तेज़ होता है कि वो छील देता है मसूड़े। आपकी इस बात से मुझे यही मैं बात करवाना चाह रहा था कि वो हम सफ़र में थे ना, तो एक जगह पहुँचे तो अखरोट के दरख्त थे, तो किसी ने हमारे शरीक सफ़र को ही कहा कि भाई इसका जो है ना दंदासा होता है और रगड़ने से दांत साफ़ हो जाता है। छाल जो है अखरोट की उसका दंदासा। अब उन्होंने जनाब लिया और उसको मलना शुरू किया, तो तुम मज़े से मले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद जब आए तो ये और जो है ना पूरे सफ़र में ही आजमाइश रही, तो वो वाकई पक गए थे उनके। और सब इसमें देखिए, एक मैं जो समझा हूँ, जो सीखा हूँ कि भाई बग़ैर इल्म के एक तो मशवरा ना दें, और दूसरा बिन मांगे मशवरा ना दें। ये जो बिन मांगे मशवरा देकर सामने वाले को आजमाइश में डाल देते हैं ना, ये बहुत बेचारे के लिए परेशानी होती है। प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम की तरफ है। मैं चाहूँगा हमारे तमाम जो मुबल्लिगीन हैं एक आखिरी बात दें, और उसके बाद हाजी अमीन साहब से हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर भाई से भी पूछेंगे जहालत के बारे में, किस तरह इससे बचा जा सकता है। हाजी अब्दुल कादिर साहब क्या फरमाएंगे? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सुभान अल्लाह फरमाते हैं कि अपने नफ्स से बेखबर और जाहिल ना रहे, क्योंकि जो शख्स अपने नफ्स से बेखबर है वो सरासर जाहिल है। सुभान अल्लाह। नफ्स अम्मारा यहाँ पर मतलब है कि नफ्स अम्मारा की बात, और ये शैतान का बड़ा भाई भी कहा गया नफ्स अम्मारा को। और ये नफ्स जो है ना असल में बात पैदा करता है, ख्वाहिश जाहिर करता है, शैतान उस पर अमल कराने के तरीके बताता है। कि दिल में बात पैदा हुई कि चलो शक्करकंदी खाऊं, तो अब पैसे जेब में है नहीं, तो अब क्या करता है कि वो ऐसा काम करता है कि जो जहालत वाला होता है, मांगता है मैं पैसे ला के दे देता हूँ, फिर उसको धोखा देता है, या इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं। और बुजुर्गान दीन जो है वो नफ्स को काबू करने के लिए, जैसे कि मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र पैदा चल रहे थे, तो एक सब्ज़ी वाले के पास इंजीर आपने देखी, इंजीर खाने का दिल चाहा है ना। ये दिल का चाहना क्या है? ये
نفس کا معاملہ ہے. دل چاہا تو آپ اس کے پاس گئے اور اپنے جوتے جو ہے وہ اس کو دکھائے اور کہا کہ اس کی انجیر دے دو. تو اس نے جوتے دیکھے اور کہا یہ پرانے جوتے ہیں, اس کی انجیر نہیں آئے گی. آپ جو ہے وہاں سے چل دیے. اس نے برابر والے نے کہا کہ تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ تو وقت کے ولی مالک بن دینار ہیں. اب وہ اس کو سٹ پٹاٹ ہوئی, ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ تھے. تو اس نے فوراً ہی اس غلام کو ٹوکرا بھر کے انجیر دیا اور کہا کہ جا, اگر تیرے سے اس نے قبول کر لیا تو تیرے آزادی ہے. یہ بھی جانتا تھا کہ یہ قبول کرنے میں اتنا آسان نہیں رہے گا. جب آپ کے پاس وہ گیا غلام تو آپ نے کہا کہ میں انجیر نہیں لوں گا, کہ حضور لے لیجئے. کہ نہیں, میں انجیر نہیں لوں گا, میں انجیر نہیں کھاؤں گا. پھر کہنے لگا کہ مطلب اس میں آپ انجیر لے لیں گے تو میری آزادی ہے. کہ تیری تو آزادی ہے مگر میرے لیے بہت مشکل ہے, پریشان ہے, اور میں آئندہ مطلب جو ہے نا میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انجیر نہیں کھاؤں گا. یہ بزرگوں کا حاج صاحب ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ اپنے نفس کی وہ مخالفت کیا کرتے تھے. وقت ہمیں چونکہ وہ بھی بار بار بتا رہا ہے کہ جناب آپ نے ادھر بھی دیکھتے رہنا ہے. ناصر بھائی کیا فرمائیں گے, ایک جملہ اگر آپ کی طرف سے ملے. جی بالکل, اس کے لیے ہم نے جو ہے رائے سفر اختیار کرنا ہے اور عالموں کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہے. اور مدنی قافلے دعوت اسلامی کی طرف سے جاتے ہیں, اس میں سفر کرا جائے انشاءاللہ. اس سے علم دین حاصل ہوگا اور جہالت کا خاتمہ ہوگا. عبد المجید بھائی. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول, علماء اہل سنت جہاں بھی ان کو وقت میسر آ جائے, جہاں ان کی صحبت مل جائے, ان کے ساتھ وقت گزاریں, نمازوں کی پابندی کریں. اور نماز جو ہے ظاہر سی بات ہے مسجد میں جائیں گے, اچھوں کی صحبت ملے گی, وہاں ہمارا درس ہوتا ہے, درس فیضان سنت ہوتے ہیں, ان میں شرکت کریں. اور انشاءاللہ الکریم اگر اچھوں کی صحبت پائیں گے, مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے اور علماء سے رجوع کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو جہالت سے نکلتے چلیں انشاءاللہ الکریم. جی حکیم غزالی صاحب. میں صرف اس روایت پہ اپنی بات عرض کروں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی اتباع کرنے والے بنو, اور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ. اللہ اکبر. حضور کیا فرمائے؟ یہ چیز ہے بس اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. اور دعوت اسلامی کے جو روزانہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نا, یہ جو ہماری ایج جتنی بھی ہے, جیسے اگر بعض بزرگ ہیں ایجڈ ہیں تو وہ بھی اگر پریکٹیکلی درس میں, چوک درس میں, مدرسۃ المدینہ بالغان میں, اور جو یہ مساجد میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو یہ پریکٹیکلی شامل ہونے سے علم حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنے گا, پھیلانے کا بھی ذریعہ بنے گا. مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں, اور خاص کر ابھی جیسے 12ویں شریف شروع ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ 12ویں شریف میں آپ 12 دن امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے, تو بڑی خوبصورت اب یہ ایکٹیویٹیز شروع ہوں گی. تو اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب کرے اور ان شاء اللہ آمین. امیر اہل سنت کی صحبت پائیے, جہالت کا خاتمہ کیجئے, دین کا علم سیکھیے, عمل کیسے کرنا ہے یہ سیکھیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آج کا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی مختصر سی زندگی ہے بھائیوں, نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے.